خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، گناہ کرنے کا چوتھا نقصان، گناہ کرنے کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کی مت الٹی ہو جاتی ہے، یعنی اچھی بات کو برا اور بری بات کو اچھا سوچنا شروع کر دیتا ہے اور ہر وقت اسی چکر میں رہتا ہے۔ اس کو جو بھی اچھی بات کہی جائے اس کو غلط کر دے گا، غلط بات کو کہیں گے یہ غلط بات ہے، کہیں گے نہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یعنی اس طرح کی اس کی حالت ہو جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، گناہوں کا سرچشمہ اور گناہوں کا موجد، گناہوں کا بانی ابلیس، اب یہ جو شیطان ہے ابلیس، یہ گناہوں کا موجد ہے۔ گناہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ سرزد اس ابلیس سے ہوا، اسی نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی گناہ کے اندر مبتلا کیا۔ اب یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اب یہ گناہوں کا موجد ہے، گناہوں کا بانی ہے، گناہ شروع کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ اس طرح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب سارے ملائکہ نے کیا، اب آپ بھی سجدہ کریں۔ تو اس نے آگے سے جب انکار کر دیا، یعنی نافرمانی کی، اور وہی انکار وہی گناہ ہوا۔ اب جیسے ہی اس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، اس کی عقل خراب ہو گئی۔ عقل خراب ہوتے ساتھ اس نے کیا فلسفہ پیش کیا، اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ، آپ نے جو ہے نا مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اور آگ ہے چاہتی ہے افضلیت کو، اوپر کی طرف جاتی ہے۔ آدم کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی مفضولیت کو چھوتی ہے اور وہ نیچے کی یعنی پستیوں کی طرف جاتی ہے۔ اب گویا کہ آدم کے مقابلے میں افضل ہوں، میں اوپر کی طرف جاتا ہوں، وہ نیچے کی طرف مفضولیت کی طرف ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدم مجھے سجدہ کرے، میں کیوں ان کو سجدہ کروں؟ اب اس کی عقل خراب ہو گئی، اس نے اپنا یہ جواب پیش کر دیا گناہ کی وجہ سے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، یعنی اب آگ کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، مٹی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ابلیس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اس ابلیس کو حکم کی اتباع کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا افضلیت کیا اور مفضولیت کیا ہے، اعلیٰ کیا اور ادنا کیا ہے، یعنی بلندیاں کیا ہیں اور پستیاں کیا، اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ اس کو حکم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن انکار کرنے کی وجہ سے عقل خراب ہو گئی، اور عقل خراب ہونے کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا، اور اس کی وجہ سے یعنی ابلیس کی نافرمانی کی وجہ سے جو گناہ کا موجد بنا۔ اب جتنے وہ ہم سے یعنی اب اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں سے گناہ کرواتا پھر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ گناہوں کا چوتھا نقصان ہے، انسان کی عقل خراب ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے کسی بھی حکم کے اندر حکمت و مصلحت کے موضوع کو، پہلو کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے میں کیا حکمت ہے، روزہ رکھنے میں کیا حکمت ہے، حج کرنے میں کیا حکمت ہے، زکوٰۃ دینے میں کیا حکمت ہے، ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے، قرآن پاک پڑھنے میں کیا حکمت ہے، پگڑی پہننے میں کیا حکمت ہے، داڑھی رکھنے میں کیا حکمت ہے۔ جس وقت ہم حکمتوں کے چکر میں پڑیں گے، حکمت و مصلحت تلاش کرنا شروع کر دیں گے، تو ہم حکمتوں اور مصلحتوں کے چکر میں نہ پڑیں، ہم حکم کی اتباع کریں جو اللہ کی طرف سے حکم ہو، جو حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے اس حکم کو پورا کرنے کا جو طریقہ ملے ہم اس کے اوپر زندگی گزاریں، یہ اصل ہے۔ اور اللہ پاک ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان چکروں میں پڑ گئے اور گناہ کے اندر پڑ گئے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں لگ گئے تو پھر یہ نقصان، ہماری عقل خراب ہو جائے گی اور ہم اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب عقل خراب ہو گئی تو پھر تو بہت ہی نقصان ہو جائے گا، انسان پھر کبھی یعنی سنبھل نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے توبہ کر کے پاکیزہ زندگی گزارنے کی عزم اور نیت کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی